ادب کا رواج ہے کہ جب کوئی انسان معذرت کے لیے معافی کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اسی طرح حاضر ہوتا ہے. حضرت غازی عباس نے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی مولا ہور آ رہا ہے. فرمایا اچھا عباس آنے دو. اب جب امام کی نظر پڑی نا فرمایا علی اکبر آگے بڑھو, اپنے چچا ہور کے ہاتھ کھولو. ہائے 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 ہائے, کہاں یزیدی فوج میں لعنت کا توق ڈالا ہوا اور ایک لمحے میں میرے حسین نے ہور لائن سے ہور علیہ السلام کر دیا. ایک لمحے میں جی جنت کا وارث ہے نا, پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ جبریل لال وہی لے کے آ میں اس کو معاف کروں نہ یا نہ کروں. جنت کا وارث اسی کو کہتے ہیں وراثت, وارث. اور دوستان محترم حضرت علی اکبر آ کے بڑھے, ہاتھ کھولے, پٹی کھولی. ایک مرتبہ حضرت ہور آئے اور حسین کے قدموں میں گرنے لگے. جلدی جلدی حسین نے کندھوں پکڑا, فرمایا ہور نہیں ایسے نہیں کرتے, میں نے تمہیں معاف کیا اور یہ معاملہ نہیں. اب روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت 10 محرم شروع ہوئی نا تو حضرت ہور سب سے پہلے حاضر ہوئے. عرض کی مولا جس طرح میں نے سب سے پہلے آپ کا رستہ روکا تھا, آج سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں آپ کے قدموں پہ نثار ہونے کے لیے بھی میں جاؤں گا. بیٹے حاضر ہوئے, حضرت علی بن ہور, حضرت عبداللہ بن ہور. بابا نہیں ہمارے ہوتے ہوئے آپ نہیں. اور روایت میں آتا ہے حضرت ہور کے دونوں شہزادے بارگاہ میں حاضر ہوئے, اجازت لی اور ایک مرتبہ میدان میں گئے. اور راوی کہتا ہے کہ حضرت ہور کے دونوں بیٹوں نے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اس طرح وار کیا کہ ایک مرتبہ کوفیوں کی صفیں ہل گئی, لائن گرتے گئے, واسرے جہنم ہوتے گئے. اور ہور کے بیٹوں نے جو مظاہرہ کیا ایک مرتبہ حیران ہو گئے کہ کل تک تو یہ بچے تھے, اب انہیں کیا ہو گیا بھئی, کل تک جو بچے تھے آج وہ حیدری ہو گئے ہیں. کل تک وہ بچے تھے انہیں لڑنا نہیں آتا تھا, اب حسینی ہو گئے ہیں. اب روح حسینی, روح حسنی, روح حیدری ان میں آ گئی ہے. اب انہیں وہ, اور روایت میں آتا ہے کہ کافی دیر تک لڑے اور پھر آخر وہی جفاکاری, وہی دغا بازی جو اہل کوفہ میں اور شامیوں میں تھی, مل کے حملہ کیا. دونوں شہزادے زمین پر گرے. ایک مرتبہ آواز دی بابا ہور ہماری مدد کر, ادرکنی یا مولا حسین. راوی کہتا ہے کہ حضرت ہور علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے اور جب بھاگے نا اپنے بچوں کی طرف, پیچھے سے امام حسین بھی بھاگے اور کندھے پہ ہور کے ہاتھ رکھا, کہا ہور جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھانا مشکل ہوتا ہے, ہور آجا, پیچھے آجا. کہا مولا میں جاؤں گا. فرمایا نانا ہور یہ شریعت میں منع ہے کہ جوان بیٹا ہے, جوان بیٹا کندھا دینے سے پہلے بھی باپ کو, یہ شریعت مطہرہ بھی ہے کہ کہیں استغفر اللہ وہ دل ہی بند نہ ہو جائے. دوستان محترم حضرت ہور کو امام نے روکا. اب ایمان سے بتائیے, میں سوچتا ہوتا ہوں اے حسین ابن علی علیہ السلام, آج ہور کو تو کہہ دیا تیرے جوان بیٹے ہیں, تیری تجھ سے برداشت نہ ہوگا, ہمت ٹوٹ جائے گی, جواب دے جائے گی. مولا حسین ہور کے تو 2 ہیں, تیرے تو 19 ہونے ہیں. تیرا تو علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہونا ہے, تیرا تو معصوم علی اصغر ہونا ہے, تیرا تو قاسم ہونا ہے, تیرا تو اونو محمد ہونا ہے, تیرا تو علی عثمان ہونا ہے, تیرا تو عمر بن علی ہونا ہے, تیرا تو اون بن علی ہونا ہے, تیرا تو عمید بن علی ہونا ہے. مولا تیرا تو عباس ہونا ہے. مولا تب کیا کرو گے؟ دوستان محترم حضرت امام گئے, دونوں شہزادوں کی لاشوں کو, میتوں کو اٹھایا اور خیمہ میں لے کے آئے. اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت ہور نے اجازت لی. راوی کہتا ہے حضرت ہور نے اجازت دی. وہ ہور جو سپاہی یزید میں بزرگ تھا, ضعیف تھا, ہور نے ایک مرتبہ اپنا سر کا امامہ کھولا, سر پہ ٹوپی رکھی اور جو امامہ کھولا اپنی کمر پہ باندھا تاکہ وہ جو خم ہے وہ نکل جائے اور یزیدیوں کو پتہ لگ جائے کہ اب ہور نہیں ہے, ہور حسین نہیں ہے. اب ہور ذوالجناح پہ آئے اور پھر گئے, حملہ کیا, سینکڑوں کوفی واسطے جہنم ہوئے. اور پھر وقت آیا حضرت ہور علیہ السلام پر بھی وہی وار ہوا, مل کے 3 برسے حضرت ہور نیچے آئے, ادرکنی یا مولا. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک تیر ہور علیہ السلام کی پیشانی میں لگا اور ہور نیچے گرے, پیشانی میں لگ کے دوسری طرف سے نکل گیا, حضرت ہور نیچے گرے. ادرکنی یا امام مولا ادرکنی. حضرت امام حسین بھاگتے ہوئے حضرت ہور کو گود میں رکھا. واہ حسین تیری عظمت کو سلام. وہ ہور جس نے اس میدان میں رکنے پر مجبور کیا ہے, آج تجھے آواز دیتا ہے, تو اس کا سر اپنی گود میں رکھتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت ہور کے سر سے خون نہیں نکل رہا تھا, اٹھائے نا خیموں میں آئے تو خون نہیں رک رہا تھا, خون چلنا شروع ہو گیا. اس قدر خون چلا کہ جیسے پتہ نہیں صحرائی رنگ دے گا.
حضرت امام حسین علیہ السلام کی پتہ نہیں کیا معرفت تھی، کیا حکمت تھی، ایک مرتبہ ماں زہرا سلام اللہ علیہا کا رومال نکالا اور حضرت حر کی پیشانی پہ باندھا۔ جیسے ہی حر کی پیشانی پہ وہ رومال آیا اسی وقت خون رک گیا۔ میں عرض کرتا ہوتا ہوں اصل میں حر کا جرم اتنا بڑا تھا کہ شہادت بھی اس جرم کو معاف کر پائی، شہید ہونے کے بعد بھی وہ جرم معاف ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ شہادت تو مل گئی لیکن جرم اتنا بڑا تھا کہ حسین کو یہاں روکنے پر مجبور کیا۔ اب حسین بادشاہ نے دیکھا شہید ہو گیا اور وفاداری پر کیا حق ادا کر دیا، بیٹے قربان کر دیے، اپنا نفس قربان کر دیا۔ حسین نے دیکھا کہ یہ حر کا جرم بڑا ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ وہ سند نکالی، وہ سرٹیفکیٹ نکالا، وہ شفاعت کا پروانہ نکالا جو زہرا پاک نے حسین کو عطا کیا تھا۔ حسین بادشاہ نے وہ رومال زہرا نکالا اور حر کی پیشانی پر باندھا، اور جیسے ہی حر کی پیشانی پہ وہ رومال باندھا خون رک گیا، اور قبلہ حضرت